کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے مارننگ واک۔ خوف کے شکنجے میں جکڑتی اور رگوں میں خون کو منجمد کرتی ایک انوکھی کہانی۔ وہ ایک روشن صبح تھی۔ براؤن سلکی بالوں کو وائٹ پونی ٹیل میں مقید کیے، بلیک ٹریک سوٹ میں ملبوس، اپنے جوگر کے تسموں کو کستے ہوئے، واٹر بوٹل تھامے مہین احمد لمبے لمبے ڈگ بھرتی اپنے شہر کے معروف لیڈیز پارک کے اور گامزن تھی۔ 10 سال پرانا ہونے کے باوجود اس لیڈیز پارک کے حسن میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ مالی شب و روز اس کی دیکھ بھال کر کے اسے قدرت کا شاہکار بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ موسمی پھولوں پودوں سے بھرا یہ پارک قدرتی نظارے کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ گورے نرم گلزار ہاتھوں سے بلیک مضبوط گیٹ کو پرے دھکیلتے مہین پارک میں داخل ہوئی۔ صبح کا منظر بھی کتنا دلفریب ہوتا ہے۔ ایسے میں سرخ و سفید اور دلکش و متناسب سراپے والی مہین کسی رنگین تتلی کی مانند واکنگ ٹریک پر ٹہل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے وائٹ جوگر زمین پر مقید پاؤں جاگنگ میں مشغول دکھائی دینے لگے۔ یوں معلوم ہوتا گویا اس کے پاؤں واکنگ ٹریک کا بوسہ لے رہے ہوں۔ پارک کے وسط میں برگد کا ایک قدیم درخت موجود تھا۔ اس کی شاخیں دائیں بائیں پھیلی ہوئی تھیں۔ درخت کے دائیں جانب ایک سرخ رنگ کا بینچ موجود تھا جس کے عین سامنے ایک دلکش فاؤنٹین لگا ہوا تھا۔ مہین جب جاگنگ سے تھک جاتی تو اکثر بینچ پر بیٹھ کر فاؤنٹین کو تکنے لگتی۔ آج بھی مہین پھولی سانس کی بحالی کے لیے بینچ پر بیٹھی۔ اس نے عجلت میں واٹر بوٹل لبوں سے لگا لی۔ پانی پینے کے بعد اس نے ٹریک سوٹ کی زپ کھول دی۔ چست باریک بلاؤز میں مقید اس کا گلابی بدن ایک حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ مہین کی سراہی نما گردن سے ٹپکتے پسینے کے قطرے یوں معلوم ہوتے جیسے سنگ مرمر سے چاندی ٹپک رہی ہو۔ وہ غزل آنکھیں، وہ حیران آنکھیں، وہ چلبلی سی حسین شراب آنکھیں۔ مہین کی سماعتوں سے یہ شعر ٹکرایا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو بلیک پولو شرٹ اور آف وائٹ جینز میں ملبوس ایک نوجوان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے براجمان تھا۔ نوجوان کا رنگ غیر معمولی طور پر سفید تھا اور ہونٹ سرخی مائل تھے۔ اس کے گولڈن بال کندھوں سے نیچے تک بڑھے ہوئے تھے، تاہم اس نے انہیں پونی ٹیل میں مقید کر رکھا تھا۔ مہین کو اسے دیکھ کر جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، جنہیں وہ مہین پر مرکوز کیے اسے گھور رہا تھا۔ لیڈیز پارک میں یہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ مہین نے تعصب سے سوچا۔ آپ کا انتظار، نوجوان نے جواب دیا۔ ایک دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ جی، ایکسکیوز می، آپ ہیں کون؟ میں آپ کو نہیں جانتی تو۔ مہین کا جملہ مکمل نہ ہوا تو تبھی نوجوان کو ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ اس پارک سے میرا رشتہ بہت گہرا اور پرانا ہے۔ میں تو روز آپ کو جاگنگ کرتے دیکھتا ہوں۔ نوجوان نے آگے جھک کر مہین کی آنکھوں میں جھانکا۔ سفید جھوٹ، اگر ایسی بات ہوتی تو مجھے معلوم ہوتا۔ میں نے آج تمہیں پہلی بار دیکھا ہے، مہین نے جواب دیا۔ اتنی جلدی آپ سے تم پر آ گئیں؟ I like the attitude۔ نوجوان نے ایک دلکش مسکراہٹ مہین کی طرف اچھالی۔ مہین نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ واٹ ایور، اور واپس جاگنگ میں مشغول ہو گئی۔ مہین واکنگ ٹریک پر جاگ کرتے آگے بڑھتی تو وہ نوجوان اس کے ہمراہ چلنے لگا۔ وہ اس کی جانب رخ کیے حسین مسکراہٹ سجائے بیک ورڈ ڈائریکشن میں واک کرنے لگا۔ مائی سیلف جبران افندی، نوجوان نے اپنا تعارف پیش کیا۔ مہین نے اپنا نام بتایا۔ مہین احمد ہے نا؟ نوجوان نے تصدیق کی۔ جب سب جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ مہین نے کمال لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ اب ہپ جوائنٹ کی ایکسرسائز میں مشغول تھی۔ جبران نے مہین کے حسین نزاشیدہ وجود کو سراہا۔ شٹ اپ، وہ لاپرواہی سے بولتے دوڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ ہاں، تم بھی اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ تم جیسے تراشیدہ پیکر کو آنکھ بھر کر نہ دیکھنا بھی تو
بدذوقی اور قدرت کی شاہکار کی نہ قدری ہے۔ مہین نے لمحے بھر کو ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مسکراہٹ اتنی گہری بھرپور تھی کہ وہ دنگ رہ گئی۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ بولی، بس باتیں بنانا جانتے ہو یا کسی اور چیز میں بھی مہارت رکھتے ہو؟ مہین نے ٹریک سوٹ کی زپ لگائی۔ سورج اپنی دو پہلی شعاعوں کو چاروں اور بکھیر چکا تھا۔ اس کی کاسنی شعاعوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ہاتھ کا چھجا بنا کر جبران کو دیکھ رہی تھی، جو خراما خراما چلتے ہوئے اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ گھر جا رہی ہو؟ وہ گردن ٹیڑھی کر کے بولا۔ جانا تو ہے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ وہ جانے کے لیے قدم بڑھانے لگی، تبھی جبران کے اس کی اور بڑھتے قدموں نے اسے 2-4 قدم پیچھے دھکیل دیا۔ جانتی ہو میں آرٹسٹ ہوں، اور ایک آرٹسٹ کو ہی حسن کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرد جذبات سے جبران کی آواز مغلوب ہو کر بھاری ہو گئی۔ آرٹسٹ نہیں، تمہیں تو ایکٹر ہونا چاہیے تھا۔ مہین اسے ہاتھوں سے پرت دھکیلتی آگے بڑھ گئی۔ جاتے جاتے مہین نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ بدلے میں وہ بھی مسکراہٹ اچھالتی پارک سے باہر نکل گئی۔ اگلے دن مہین تقریباً بھاگتے ہوئے پارک میں داخل ہوئی۔ پارک میں داخل ہوتے ہی وہ تیز تیز قدموں سے پارک کے وسط میں موجود سرخ بینچ کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ بینچ کے نزدیک پہنچ کر اسے مایوسی ہوئی۔ خلاف توقع خالی بینچ منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے ناسمجھی میں نظر دوڑائی، لیکن جبران کہیں دکھائی نہ دیا۔ چند ثانیے انتظار کے بعد وہ جاگنگ میں مشغول ہو گئی۔ وہ جاگ کرتے برگر کے درخت کے پاس سے گزر رہی تھی کہ کسی نے اس کی مرمری کلائی کو مروڑ کر اسے درخت کے ساتھ اس کی پشت کو ٹکا دیا۔ مہین اس اچانک حملے سے سنبھل نہ پائی تھی، تبھی گرم گرم سانسوں اور نگاہوں نے اس کے وجود کا طواف کیا۔ مد مقابل کوئی اور نہیں بلکہ جبران افندی تھا، جس کی آنکھوں کی قندیلیں روشن تھیں۔ یکدم اس کی سرخی مائل ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ ہائی بیوٹیفل۔ مہین نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ محبت کے دیپ جلائے کھڑا تھا۔ ایک شریر لٹ نے مہین کے چہرے کو چھونے کی گستاخی کی۔ جبران سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے لٹ کو اس کے گلابی کانوں کے پیچھے سرکا دیا۔ اف، بڑی فرصت سے خدا نے بنایا ہے اتنا حسین چہرہ۔ نظر اتار کر آیا کرو ورنہ نظر لگ جائے گی۔ مہین کے گال تپنے لگے۔ اس کے ادھ کھلے ترشیدہ گلابی ہونٹ تپش دہک رہے تھے۔ جبران کا دل چاہا جی بھر کے اس بیش قیمتی شراب سے اپنی پیاس بجھا لے، لیکن اگلے ہی لمحے مہین جیسے اس کے خیالات کو بھانپ گئی ہو، اسے پرے دھکیلتی آگے نکل گئی۔ اب یہ عالم تھا، مہین آگے آگے اور جبران اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر آگے نکل گئی تو اسے دور سے جبران کی آواز اپنی سماعتوں میں سنائی دی، مہین احمد، آئی لو یو۔ مہین کے قدم یکدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ مسکرا کر آگے کی جانب لپکی تو یکدم ہی چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ سامنے جبران کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے مہین کو اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ مہین کے نازک ہونٹوں سے شہد چوس کر اسے جو قرار ملا وہ ایک پل صدیوں پر محیط تھا۔ مہین اب پوری طرح ہتھیار ڈال چکی تھی۔ وہ مدہوش ہو کر جبران کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ جبران نے اس کے مرمری نازک وجود کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور برگد کے درخت کے سائے تلے لٹا دیا۔ پارک میں مکمل تنہائی تھی۔ جبران کسی پروانے کی مانند شمع پر جانثار کیے جوہر دکھانے میں مگن تھا۔ اس کی ہلکی براؤن زلفوں کو جبران نے پونی ٹیل سے رہائی دلائی تھی۔ اس حسین لمحے میں مہین بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، اور پھر وقت جیسے تھم سا گیا۔ ہوش تب آیا جب سورج اپنی کرنوں کو چارسو بکھیرتا افق پر جگمگانے لگا۔ جبران اور مہین دونوں پسینے میں چور تھے۔ وہ دونوں اپنی پھولی سانسوں کو بحال کر رہے تھے۔ مہین نے نیپکن سے اپنے بدن سے زائد پسینے کو خشک کیا۔ وہ اب اپنے بالوں کو واپس پونی ٹیل میں مقید کر رہی تھی۔ وہ ادھ کھلے ہونٹوں سے پھولی سانس کو بحال کرتے ہوئے بولی، ابھی کیا ہوا تھا؟ پیار، پیار اور پیار۔ جبران نے خوشی سے چہک کر کہا، تو وہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ مہین نے ایک دلکش انگڑائی لی اور ایک ادا سے اٹھ کر ایکسرسائز میں مشغول ہو گئی۔ ارے واہ، بڑی انرجی ہے بھئی، ماننا پڑے گا۔ جبران بھی مہین کی جانب رخ موڑے
بیکورڈ ڈائریکشن میں چلنے لگا۔ میں تو خود کو مزید لائٹ اور انرجیٹک محسوس کر رہی ہوں۔ مہین مسکراتے ہوئے بولی، اف یو آر سو پریٹی، مجھے نہیں معلوم تھا مارننگ واک اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ جبران کی آواز جذبات سے بھاری ہو گئی۔ مہین اسے کندھا مار کر گزر گئی، پلٹ کر مسکراہٹ اچھالی اور ہوا میں بائے کا سندیسہ دیتی ہوئی پارک سے باہر نکل گئی۔ اگلے دن وہ دونوں لو برڈز پھر پارک میں موجود تھے۔ مہین سرخ بینچ پر بیٹھی اپنی کھلی زلفوں کی پونی ٹیل بنا رہی تھی، جبکہ جبران اس کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا بات ہے، کہاں گم ہو؟ مہین جبران کے بالوں میں انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ یہی کہ سچ جاننے کے بعد بھی تم مارننگ واک کے لیے اس پارک کا رخ کرو گی یا نہیں؟ جبران کی جھیل سی نیلی آنکھیں بہت گہری تھیں۔ کیا سچ؟ تم کس سچ کی بات کر رہے ہو؟ مہین نے استفسار کیا۔ یہی کہ میں ایک جن ہوں جو مارننگ واک کرنے والی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر مار دیتا ہے، وہ لڑکیوں کو بطور خوراک استعمال کرتا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھ بیٹھا اور جبران اب بینچ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرنا چاہتا تھا، لیکن مہین کے منہ سے ہنسی کا فوارہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ویری فنی ہو تم جن اور میں چڑیل، تمہارا خون پی جاؤں گی۔ مہین کے کہکے سے اب وہ پارک گونج رہا تھا۔ تم مان کیوں نہیں لیتی کہ تم اپنا دل مجھ پر ہار بیٹھی ہو؟ اس دنیا کی کوئی ایسی لڑکی نہیں جو جبران افندی سے محبت کیے بنا اپنا راستہ ناپ لے۔ جبران مسکرا رہا تھا، پراسراریت کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہاری زندگی میں پہلے بھی کوئی لڑکی آئی تھی؟ اگر ہاں تو وہ اب کہاں ہے؟ مہین نے بے چینی سے سوال داغا۔ یہ پارک کی خوشدابی ہے نا جاں من، یہ ان سب لڑکیوں کی بدولت ہی ہے جو اپنا سب کچھ مجھ جیسے جن زادے پر لٹا بیٹھتی ہیں۔ ان کے مردہ جسموں نے اس پارک کو ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب کر دیا ہے۔ مہین نے جبران کو دیکھا، ایک درندگی اس کی آنکھوں میں در آئی تھی۔ ایک پر مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ جبران، تم مجھے بور کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم مجھے تنگ کرنے کے لیے مذاق کر رہے ہو۔ مہین تیوری چڑھا کر بولی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ یقین نہیں آتا تو خود دیکھ لو۔ وہ سنجیدگی سے اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا برگد کے درخت کے عین سامنے گدال سے کھدائی کرنے لگا۔ مہین جو جبران کے پیچھے یہاں آ پہنچی تھی، بے یقینی سے سب دیکھ رہی تھی۔ جبران نے تھوڑی کھدائی کی تو ایک انسانی ڈھانچہ زمین سے برآمد ہوا۔ یہ لڑکی 2 سال پہلے میں نے کھا کر دفنائی تھی۔ میں لڑکیوں کا خون پی کر ان کا دل اور جگر کھا جاتا ہوں اور باقی جسم کو دفنا کر پارک کی ہریالی میں اضافہ کرتا ہوں۔ وہ حد درجہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ مہین نے بدستور سوال داغا۔ کیونکہ تم وہ واحد لڑکی ہو جو مجھ سے فزیکل ہونے کے بعد سروائیو کر گئی ہو۔ ہم جنات بھی عجیب ہوتے ہیں، لڑکی کے ساتھ فزیکل ہونے کے بعد اسے زندہ نہیں چھوڑتے۔ اگر لڑکیاں خود ہی مر جاتی ہیں، لیکن تم میں نہ جانے کون سی کشش ہے کہ مسلسل 2 سال تمہیں دیکھنے کے بعد میری ہمت اتنی ہوئی کہ تمہارے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا سکا۔ تم میری امیدوں سے بھی زیادہ حسین اور ہاٹ نکلی ہو۔ جبران نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ یو چیٹ، یو فلرٹ، آئی ہیٹ یو، مہین نے کہا اور واٹر بوٹل اٹھائی اور تیز تیز قدموں سے پارک کے باہر کی جانب لپکی۔ مہین، جا رہی ہو تو یہ سنتی جاؤ، میری عمر 200 سال سے زائد ہے، لیکن ان تمام سالوں میں مجھے پہلی بار ایسا محسوس ہوا ہے۔ جی رہا ہوں، پہلی مرتبہ میرے بنجر دل میں جینے کی خواہش جاگی ہے۔ سچ تو یہ ہے مہین، تم پر مر کر میں تو جی اٹھا ہوں۔ مہین نے پلٹ کر دیکھا، وہ کسی بت کی طرح اپنی جگہ منجمد تھا۔ آنکھوں میں حد درجہ سنجیدگی تھی، نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں سرخی امڑ آئی تھی۔ وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی اور پھر پلٹ کر واپس مڑ گئی۔ وہ گیٹ سے باہر نکل چکی تھی، شاید اس کی زندگی کی یہ آخری مارننگ واک تھی۔ آج اس بات کو پورا 1 ماہ بیت چکا تھا۔ پورے 1 مہینے تک مہین مارننگ واک پر نہیں گئی، لیکن مستقل بیمار رہنے کے سبب اگر ڈاکٹر
ریکمینڈ نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی مارننگ واک کے لیے آمادہ نہ ہوتی۔ صبح کی ملکجی روشنی میں وہ واکنگ ٹریک پر دوڑتی ہوئی پارک میں داخل ہوئی۔ نہ جانے اس نے لیڈیز پارک کا رخ ہی کیوں کیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بدستور مضبوط واکنگ ٹریک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ دوڑتے ہوئے پارک کے وسط میں پہنچی تو سرخ رنگ کا بینچ خالی تھا۔ نہ جانے اس کی نظریں کسے تلاش کر رہی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ گڑے مردے اکھاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اب تیرے بن رہا نہیں جاتا، کہہ تو دوں حال دل مگر اب رہا نہیں جاتا۔ ماہین نے پلٹ کر دیکھا۔ بلیو جینز اور وائٹ شرٹ میں وہ غضب کا سمارٹ لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں سرخ گلاب تھامے وہ خراما ماہین کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہی جھیل جیسی نیلی دلکش آنکھیں، اس نے اپنے سرخی مائل ہونٹوں کو جنبش دی۔ تھام لو باہوں میں مجھے، پھر دو چاہت سے اپنی ٹوٹے وجود کو بکھرنے سے ہم کو روکا نہیں جاتا۔ وہ اب ماہین کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ پھر سے محبت کے دیے جلائے، میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ میری چاہت تمہیں چین سے جینے نہیں دے گی۔ شٹ اپ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم میرا سامنا کیسے کر رہے ہو۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تمہیں اب بھی مجھ سے کوئی امید ہے؟ ماہین بھویں سکیڑ کر بولی۔ ہاں مجھے امید ہے، یقین تھا کہ تم ایک دن ضرور آؤ گی۔ تمہارے پیار نے مجھے بہادر بنایا ہے۔ وہ سرخ گلاب کے ہونٹوں میں دبائے دائیں آنکھ دبا کر دلکشی سے مسکرایا۔ یو چیٹر، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہارا چیپٹر میں کب کا کلوز کر چکی ہوں۔ سوری، مجھے تم سے محبت اور درکنار نفرت کا تعلق بھی نہیں رکھنا تم سے۔ دفع ہو جاؤ، مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ماہین رخ بدل کر بولی اور آگے نکل گئی۔ اسے جبران سے سخت چڑ ہو رہی تھی۔ باندھ لو بہار کو زنجیروں سے اب کے برس، کہ پھر خزاں اس چمن کا کبھی رخ نہ کرے۔ تم جیسا ڈھیٹ شخص میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ماہین نے منہ بسور کر کہا اور لمبے لمبے سانس لے کر آکسیجن سے خود کو فریش کر رہی تھی۔ تاہم جبران کے لیے الٹے سیدھے شعر ساری فریشنس برباد نہ کر رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں چلبلائی۔ جبران جو ماہین کی سوچ پڑھ سکتا تھا، فوراً بولا، ٹھیک ہے، اب کوئی شعر نہیں۔ وہ سنجیدگی سے ہاتھ باندھے اسے تکنے لگا۔ لمبے لمبے سانس کھینچنے کے بعد اسکپنگ روپ ٹرائی کر رہی تھی۔ اس نے سلیو لیس جم سوٹ پہن رکھا تھا۔ بلیک لانگ بلاؤز میں اس کا متناسب سراپا حسن کے اعلیٰ مثال قائم کر رہا تھا۔ اس کے حسین خدوخال چست بلاؤز میں نمایاں تھے۔ رسی کودتے ہوئے ماہین کی آمد ڈھا رہی تھی۔ جبران مبہوت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یکدم ہی وہ پھرتی سے آگے بڑھا اور ماہین کو اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ دور ہٹو، پاگل ہو گئے ہو، ماہین نے اسے خود سے پرے دھکیلتے ہوئے کہا۔ جانتی ہو ماہین، محبت ایک سنگین اور ولولہ خیز سلسلے کا نام ہے۔ دنیا حسین اور سندر سپنوں کی طرح رنگین محسوس ہوتی ہے۔ تمہیں دیکھ کر جو سرشاری مجھے حاصل ہوتی ہے، اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ ورنہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ماہین کو تکنے لگا۔ ورنہ کیا؟ ماہین اپنے جوگرز کے تسموں کو کستے ہوئے بولی۔ ورنہ مجھ جیسے دیوانہ کو تنہائی کا جام نہ پلاتی۔ ماہین نے جبران کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے اپنا عکس صاف دکھائی دیا۔ پھر بھی وہ ایسے شخص سے محبت نہیں کر سکتی تھی جو لڑکیوں کا شکار کرتا ہے۔ وہ اسے نظر انداز کرتی آگے نکل گئی۔ کل آؤ گی؟ جبران نے سوال داغا۔ پتہ نہیں، ماہین نے سرسری سا جواب دیا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ جبران نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ مسٹر جبران، آئی تھنک یو نیڈ اے ٹریٹمنٹ، ماہین نے کہا اور پارک سے نکل گئی۔ اگلے دن ماہین پارک میں داخل ہوئی تو موسم ابر آلود تھا۔ ہوا میں خنکی تھی۔ صبح سے ہی آسمان پر سیاہ بادلوں کا ڈیرا جما رکھا تھا۔ تاہم ماہین موسم کی پرواہ کیے بغیر پارک میں جاگنگ کرنے لگی۔ وہ جاگ کرتے کرتے برگد کے درخت کے قریب پہنچی تو وہ دیوانہ بانسری بجانے میں مشغول تھا۔ ماہین کو دیکھا تو رک گیا۔ یہ بانسری میری تنہائی کی ساتھی ہے۔ جب مجھے تمہاری یاد ستاتی ہے تو اسے بجا کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہوں۔ انسانوں کی طرح جن بھی تنہائی میں ساتھی مانگتے ہیں۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ماہین اسے اگنور کر کے آگے نکل گئی۔ جانتی ہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟
کس طرح اپنا سب کچھ مجھے سونپ دیا تھا، یاد کرو۔ وہ اس کے پیچھے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے چہل قدمی کر رہا تھا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تم سے محبت نہیں کرتی، مہین نے جواب دیا۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا وہ میرے لیے نہیں دھڑکتا؟ مہین اب تھک چکی تھی، وہ صرف بینچ پر بیٹھ کر واٹر بوتل لبوں سے لگائے پانی پینے میں مشغول تھی۔ اچانک بادل گرجے اور موٹی موٹی بوندیں مہین کو بھگو گئیں۔ وہ عجلت میں اٹھی اور جبران نے اسے کھینچ کر برگد کے سائے تلے کر دیا۔ وہ اسے تمام تکلیفات سے آزاد کر چکا تھا۔ وہ شہد کی مکھی کی مانند رنگین پھول سے رس چوسنے میں مگن تھا۔ اس کے انگ انگ سے امرت ٹپک رہا تھا۔ جبران نے جی بھر کر امرت سے فائدہ اٹھایا اور انہیں وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ بعد مدت انہیں دیکھ کر یوں لگا جیسے بےتاب دل کو قرار آ گیا۔ آرزوؤں کے گل مسکرانے لگے، جیسے گلشن میں جان بہار آ گیا۔ جبران مسکرا رہا تھا، مہین پونی ٹیل بنانے میں مکیب تھی۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ جبران، مجھ سے ایک وعدہ کرو، مہین نے جبران کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کہا۔ کیسا وعدہ؟ مہین نے بغور چہرے کا طواف کرتے ہوئے بولا۔ تم اب کسی لڑکی کا شکار نہیں کرو گے۔ مہین نے جبران کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے وعدہ لیا۔ مجھے اس بے قرار دل کی قسم، محبت کی برساتوں، حسین لمحات کی قسم، اب کسی لڑکی کا شکار نہیں کروں گا۔ جب شکاری خود شکار ہو جائے تو شکار کرنا بھول جاتا ہے۔ جبران نے مسکراہٹ لبوں پر سجا کر جواب دیا۔ مہین اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانا ہوگا، کل پھر ملاقات ہوگی۔ وہ الوداعی سندیسہ دیتی پارک سے نکل گئی۔ وہ رنگین تتلی اپنے اندر موسم بہار کی تمام رعنائیاں سمیٹے روزانہ مارننگ واک کے لیے لیڈیز پارک کا رخ کرتی۔ اس کے سرخ و سفید وجود میں بلا کی کشش تھی، اس کی چال میں تیزی آ گئی تھی۔ پاؤں میں زمین پر ٹکتے ہی نہ تھے، وہ اچھل کود کرتی پارک میں داخل ہوتی، وہاں سپنوں کا سوداگر اس کا گرم جوشی سے استقبال کرتا، وہ چہک کر اس سے لپٹ جاتی، وہ دونوں دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو کر چاہت کے سمندر میں غوطہ زن رہتے۔ وہ ایک بیش قیمت شراب تھی جسے گھٹا گھٹ پینے میں ہی اصل نشہ تھا۔ وہ اس قدر اس کی چاہت میں کھو چکی تھی کہ اب اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ ادھر اس شہزادے کا بھی کچھ یہی عالم تھا۔ اس کی حالت کچھ یوں تھی جیسے کسی پیاسے ساحل کی تھی، وہ جو ساغر کا جام پی کر بھی پیاس بجھانے سے قاصر ہو۔ ایک دن وہ رنگین تتلی پارک میں داخل ہوئی تو اسے جبران کہیں دکھائی نہ دیا۔ پارک میں غیر معمولی خاموشی کا راج تھا۔ صبح کی ملکتی روشنی میں مہین لمبے لمبے ڈگ بھرتی واکنگ ٹریک پر چل رہی تھی۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں ڈالی۔ سرخ بینچ منہ چڑھا رہا تھا۔ اسے جبران کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اس کی غیر موجودگی آج اسے تنہائی کی حیرتناک سانپ کے ڈسے جانے کا سندیسہ دے رہے تھے۔ جبران، کہاں ہو یار؟ مہین نے ہونک لگائی۔ وہ تو ہر دفعہ گیٹ پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرتا ہے، پھر آج کہاں غائب ہو گیا؟ مہین دل ہی دل میں چھلبلائی۔ اچانک اسے اپنے ماتھے پر کسی مایہ نما مادے کا احساس ہوا۔ ایک کے بعد دو قطرے اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ خون تھا۔ اس نے حیرت سے اوپر دیکھا، وہ برگد کے درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ اس کی ٹہنیوں میں کسی لڑکی کی لاش جھول رہی تھی۔ مہین کے دیکھتے ہی وہ لاش نیچے آ گری۔ وہ کسی لڑکی کی لاش تھی۔ مہین بال بال بچی تھی۔ اس لڑکی کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے اور جسم پر ناخنوں سے خراشیں ڈالی گئی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی جنگلی جانور نے لاش کو روندا ہو۔ اچانک مہین کی نظر لاش کی چھاتی پر پڑی۔ وہ شک تھی جیسے وہاں سے کسی نے اس لڑکی کا دل نوچ لیا ہو۔ یہ دیکھنا تھا کہ اچانک ایک کاری ضرب لگی اور مہین کی گردن میں آگ کی سلگتی سلاخ اتر گئی۔ اذیت سے تڑپتے، نیم جان سے بے جان ہوتے اس کی بصارتوں میں جبران کا دلکش چہرہ مقید تھا۔ وہ تڑپتے ہوئے جبران جبران پکار رہی تھی۔ کلہاڑی سے خون ٹپک رہا تھا۔ جبران کلہاڑا تھامے مسکرا رہا تھا۔ جبران کی جھیل سی نیلی آنکھوں میں درندگی امڑ آئی تھی۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا جانے من، لیکن کیا کریں، لڑکیوں کا شکار کرنے والے محبت نہیں کیا کرتے۔ ایک زہر خند قہقہے نے پارک میں وحشت طاری کر دی تھی۔ سو سیڈ۔